نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رزق في شيء فليلزمه، من جعلت معيشه في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التجارون يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من تقى وبر وصدق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا حلالا تعففا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله وجهه كالقمر ليلة البدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب المؤمن المحترف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من كل غنى يطغيني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. کل جس موضوع کا ذکر کیا گیا تھا آفات لسان، کہ زبان کی کیا کیا آفتیں ہیں اور زبان سے کیا کیا گناہ صادر ہوتے ہیں. تقریباً سب 20 گناہ گنوائے گئے تھے کہ یہ سب زبان کی آفتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آفتوں سے بچاوے، ان تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچاوے. اس میں غیبت بہت اہم مسئلہ ہے کہ آدمی اگر غیبت سے بچ گیا تو کافی بیماریوں سے اور کافی زبان پر کنٹرول ہو جائے گا. 80% اگر غیبت پر کنٹرول ہو گیا تو گویا کہ زبان پر 80% کیا ہو جائے گا؟ کنٹرول ہو جائے گا. اسی غیبت ہی کے متعلق ایک حدیث رہ گئی تھی، تو پہلے اس حدیث کو میں ذکر کر لوں اور اس کے بعد پھر جو ابھی موضوع منتخب کیا گیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ بات چیت ہوگی. حضرت عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ایک قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا. کچھ لوگ تھے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور وہاں سے ایک صحابی کا گزر ہوا. تو ان صحابی کے جانے کے بعد اس قوم میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے اس سے نفرت کرتا ہوں. یہ شخص جو صحابی وہاں سے گزر گئے تو قوم میں سے ایک شخص نے یہ لفظ کہا کہ یہ جو شخص ابھی چلے گئے میں ان سے اللہ تعالیٰ کے واسطے کیا کرتا ہوں؟ نفرت کرتا ہوں. تو دوسرے لوگ جو کھڑے تھے ان کو یہ بات بہت بھاری لگی کہ جب سامنے موجود تھے تم نے کچھ کہا نہیں، یہاں سے گزر گئے، آگے بڑھ گئے اور پھر تم نے یہ لفظ کہا. ہم ان کو جا کر شکایت کر دیں گے، ہم ان کو کہہ دیں گے تم نے ایسا ان کے بارے میں کہا ہے. ان لوگوں نے کہہ دیا ایسا جا کر ان صحابی کو کہ فلاں شخص نے تمہارے بارے میں ایسا کہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے ان سے نفرت رکھتا ہوں، ایسا لفظ انہوں نے کہا ہے. ان جا کر صحابی کو بات کہہ دی. صحابی نے کہا کہ میں حضور سے اس کی شکایت کروں گا اور حضور سے اس کا انہوں نے ایسے میرے بارے میں ایسا لفظ کیوں کہا، اس کے حضور سے میں شکایت کروں گا، اس کا جواب دہی کرنی پڑے گی ان کو. تو یہ صحابی جن کے بارے میں یہ لفظ کہا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر شکایت کر دی کہ فلاں شخص نے فلاں صحابی نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے تم سے نفرت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا جنہوں نے ایسا کہا تھا. وہ ان کو پوچھا بلا کر کے کہ تم نے ان کے بارے میں یہ لفظ کیسے کہہ دیا، کیا وجہ ہے تمہارے پاس، کس دلیل کی وجہ سے تم نے یہ کہا. تو کہا کہ میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ نفل نماز وغیرہ کبھی تہجد اوابین اشراق یہ کچھ پڑھتے نہیں ہے، اس لیے میں ان سے نفرت کرتا ہوں، اس لیے میں نے ایسا لفظ کہا.
تو وہ صحابی جن کے بارے میں لفظ کہا گیا تھا، ان صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کا رسول آپ ان سے پوچھئے کہ کیا میں نے فرض نماز میں کبھی کوتاہی کی ہے کہ میں نے برابر وضو نہ کیا ہو، یا فرض میں نے تاخیر کی ہو، میں مسجد میں نہ گیا ہو، کبھی ایسا واقعہ بنا ہے؟ آپ ان سے پوچھئے۔ اس دن ان سے پوچھا کہ بتاؤ انہوں نے فرض میں کوئی کمی کوئی کوتاہی کی ہو، مسجد میں نہ گئے ہو، جماعت کے ساتھ نہ پڑھی ہو؟ کہ نہیں اللہ کا رسول ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے، بالکل وضو جب جیسے اذان ہوتی ہے فوراً وضو کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، مسجد میں چلے جاتے ہیں اور فرض نماز برابر قانون کے ساتھ جیسے پڑھنی چاہیے ایسے پوری نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ شخص جو کہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ کبھی نہ محرم میں روزہ رکھتے ہیں، نہ کبھی شعبان میں روزہ رکھتے ہیں، نہ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، نہ جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ شعبان میں روزہ رکھتے تھے، محرم میں روزہ رکھتے تھے، پیر کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ تو پھر وہ صحابی جن کے بارے میں کہا گیا تھا ان صحابی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا میں نے فرض روزے کے اندر کبھی کوئی کوتاہی کی ہے کہ میں نے رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دیا ہو؟ اس دن ان سے پوچھا بتاؤ کیا انہوں نے کوئی رمضان کا روزہ چھوڑ دیا ہے کبھی؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے برابر رمضان کے روزے تو برابر پابندی سے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ پھر ان صحابی جو کہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ میں ان کو دیکھتا ہوں کہ کبھی وہ غربا پر کوئی تعاون نہیں کرتے ہیں، غربا کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ تو ان صحابی جن کے بارے میں کہا گیا تھا ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول سے پوچھ لیجئے کہ کیا میں نے زکوٰۃ کے اندر فرض میں کبھی کوتاہی کی ہے؟ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ انہوں نے فرض کے اندر کبھی کوئی کوتاہی کوئی کمی کی ہے؟ کہا کہ نہیں زکوٰۃ میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، جیسے بھی سال پورا ہوتا ہے پورا حساب کرتے ہیں اور زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ تو آخر میں پھر آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چلو اٹھو یہاں سے، یہ تم ان سے کوئی اچھے نہیں ہو، یہ آپ نے فرمایا یہاں سے اٹھو تم ان سے کوئی اچھے نہیں ہو، یہ تم نے جو لفظ کہہ دیا ان کے بارے میں کہ میں اسے نفرت کرتا ہوں یہ تم نے غلط کہہ دیا، تم کیا اچھے ہو؟ انہوں نے تو برابر صاف صاف اپنی وضاحت کر دی، کوئی فرض میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں، تو ایسا کہنے کا تم کو حق کیا تھا؟ تو گویا کہ یہ لفظ کہا، حالانکہ ان کے پاس چیزیں موجود تھی مگر نوافل چھوڑنے کے متعلق چیزیں تھی، فرائض کے چھوڑنے کے متعلق چیزیں نہیں تھی، تو آپ نے بات کیا کر دی؟ رد کر دی، اور کیا فرمایا؟ اٹھو یہاں سے، تم ان سے کوئی زیادہ اچھے نہیں ہو۔ یہ کیا کر آپ نے ان کو واپس کر دیا۔ اس لیے گویا کہ ایک معمولی چیز ہے، حالانکہ ان کے پاس ایک حجت بھی ہے کہ نوافل چھوڑ رہے تھے، اہتمام نہیں تھا اس کا اس لیے کہہ رہے تھے، مگر پھر بھی آپ نے کیا کر دیا؟ ان کی بات کو رد کر دیا۔ اس لیے ہمیں بھی ہماری زبان پورا کنٹرول کرنا ہے کہ کوئی بات ایسی زبان سے نہ ہو کہ جس سے کسی کو کیا پہنچ جاوے؟ تکلیف پہنچ جاوے۔ اب آج کا جو اصل موضوع ہے وہ کل ایک بات اخیر میں جو ذکر کی گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو اخیر میں نے سنائی تھی کتاب میں سے پڑھ کر کے، کہ کچھ جوانوں کو دیکھا کہ جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ان کو وہاں سے مار کے بھگایا کہ جاؤ ایسے نکلو باہر، کاروبار کرو، یہ کیا لگا رکھا مسجد میں آ کر بیٹھ گئے؟ تو کاروبار کرنا، تجارت کرنا، دنیا کمانا یہ اچھی چیز ہے، اس سے کوئی شریعت نے روکا نہیں، اس لیے کہ شریعت اس سے کیسے روک سکتی ہے؟ خود شریعت ہی نے مال کے بارے میں بہت سارے فرائض عائد کیے ہیں، مثلا زکوٰۃ کو عائد کیا ہے، صدقہ فطر کو عائد کیا ہے، قربانی کو عائد کیا ہے، حج کو عائد کیا ہے۔ یہ سب بنیادیں کس کے اوپر ہے؟ مال کے اوپر ہے۔ مال ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی، مال ہوگا صدقہ فطر آئے گا، مال ہوگا قربانی آئے گی، حج آئے گی، یہ سب مسائل اسی پر آئیں گے۔ تو شریعت کی نگاہ میں مال کوئی بری چیز نہیں ہے۔ صحابہ کے اندر بھی کتنے ایسے صحابہ تھے جو بڑے بڑے مالدار تھے اور بہت ہی پیسوں کے مالک تھے، اتنے سارے پیسے کہ وہ گن نہیں سکتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پیسہ ان کے پاس آتا تھا کہ کہہ دیتے تھے کہ لگا دو کونے میں، ڈھیر لگا دو یہاں کونے میں، گننے کی فرصت نہیں ہوتی تھی کہ ڈھیر لگا دو، یہاں سے ڈھیر لگا دیا جاتا تھا۔ تو مال کا ہونا شریعت کے اندر کوئی بری چیز نہیں، اس لیے کہ انسان دنیا کے اندر آیا ہے، دنیا کی حاجات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کھانا پینا ہے، بال بچوں کا خرچہ ہے، بیوی کا خرچہ ہے، ابھی ضرورت تو اس کو پوری کرنی ہی پڑے گی۔ اس لیے یہ دنیا کمانا، دنیا کو حاصل کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں۔ بری چیز کیا ہے؟ حب دنیا، دنیا سے کیا کرنا؟ محبت کرنا۔ ایک ہے دنیا کو جمع کرنا اور ایک ہے دنیا سے کیا کرنا؟ محبت کرنا۔ تو بری کیا چیز ہے؟
دنیا کی محبت بری چیز ہے کہ دنیا کے پیچھے آدمی ایسا پڑ جاوے کہ بس رات دن اسی کی فکر، بس اور کوئی فکر ہی نہیں ہے. یہ غلط چیز ہے. دنیا آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جمع کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی اس کے ذمہ جو فرائض ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ برابر ادا کر رہا ہے. اب سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جو مال کمانا ہے، ایک ایسے طریقے سے کمانا ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے، جائز طریقے سے کمانا ہے. تو سب سے پہلے محنت یہ کرے آدمی کہ کیسے کماوے، وہ حلال طریقے سے کماوے، جائز طریقے سے کماوے، کوئی غلط طریقہ نہ آ جاوے رشوت کے طور پر، اسی طرح شراب وغیرہ بیچ کر کے، اسی طرح سٹے وغیرہ کے ذریعے سے، جوئے وغیرہ کے ذریعے سے. یہ سب کمائیاں کون سی ہے؟ حرام کی ہے. یہ حرام اس طرح حرام سے نہ کماوے، بلکہ کیسے کماوے؟ حلال سے. کچھ گویا کہ سٹے والے بھی لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس طرح شریعت نے حالانکہ میسر کو، جوئے کو کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. میسر جیسے شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ایسے سٹے کو بھی کیا قرار دیا ہے؟ جوا، جس کو کہتے ہیں سٹا بھی بولا جاتا ہے، جوا بھی. یہ سب ایک ہی چیز ہے کہ جس میں کیا لگائی جاتی ہے؟ شرط. فلاں جیتے گا تو یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا شرطیں لگاتے ہیں. یہ سٹا بازی جو ہوا کرتی ہے، یہ سب کون سی چیز؟ جوا کی چیز ہے. یہ حرام کا پیسہ ہے. یہ پیسہ لینا قطعاً جائز نہیں. تو آدمی کیسے کماوے؟ حلال طریقے سے کماوے، جائز طریقے سے کماوے. دکان کھول دی اس نے اور دکان کھول کر کے آدمی کما رہا ہے. ملازمت اختیار کر لے کے نوکری شروع کر دی اس نے اور نوکری کر کے کما رہا ہے، ٹھیک ہے، برابر کما رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، مگر نوکری کے جو اصول ہیں اس کی پابندی کرنی پڑے گی. تجارت کے جو اصول ہیں اس کی پابندی کرنی پڑے گی. اور یہ کوئی بہت بڑے بڑے مسائل نہیں ہیں، کوئی بہت باریک مسائل ہو، موٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، آدمی اس کی تحقیق کر لے. جو بھی آدمیوں کو کاروبار کرنا ہے اس لائن کی معلومات علماء سے لے لے. مجھے دکان کھولنی ہے، کہاں پڑھ کی جو بھی دکان کھولنی ہے تو پہلے سے معلومات کر لے کہ مجھے کاروبار کرنا ہے، اس پہ شریعت کے کیا قوانین، موٹے موٹے قوانین معلوم کر لیے اور کاروبار شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ اس مال میں کیا دیں گے؟ اس کو برکت دیں گے. ہاں، تو یہ کوئی اچانک مسئلہ دوسرا درپیش آ گیا تو ٹھیک ہے، اس کی تحقیق کر لے. یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں تھا، یہ مسئلہ پیش آ گیا تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. تو آدمی مال کیسے کماوے؟ حلال طریقے سے کماوے. پھر مال کمانے کے بعد اس میں دل نہ لگاوے. جیسے صحابہ کا معمول تھا کہ اس میں دل نہیں لگاتے تھے، اپنے کام جو دین کے ہوتے تھے کرتے رہتے تھے اور مال بھی آتا رہتا تھا. تو حلال طریقے سے کماوے، اس میں دل نہ لگاوے، اس کو بڑی چیز نہ سمجھے. دنیا کو اور مال کو کیا سمجھے؟ وہ بڑی چیز نہ سمجھے. اس کی وقت دل میں نہیں ہونی چاہیے، محبت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے اندر دل کے اندر اس کی وقت بھی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس مال کے جمع ہونے کے بعد، مال کے جمع ہو جانے کے بعد اس پر جو فرائض عائد ہے، زکوٰۃ دینا ہے، عشر دینا ہے، اسی طرح صدقہ فطر دینا، جو بھی اس پر فرائض عائد ہے، ان تمام فرائض کی کیا کرنا؟ فکر کرنا ہے. اگر یہ آدمی کام کر رہا ہے اور پھر مال چاہے کتنا بھی جمع کرے، کوئی گناہ نہیں، جمع کر سکتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کسریٰ فتح ہو گیا اور وہاں کا مال و دولت مسجد نبوی کے سامنے لا کر کے رکھ دیا گیا، بڑا مال و دولت، خزانے کے خزانے، کس لیے کہ سپر طاقتیں تھی اس زمانے میں. فارس اور ایران کی جو طاقتیں تھی، بڑی سپر طاقتیں تھی، مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہو گئی تو سب مال قیصر اور کسریٰ کا سب مال مسجد نبی کے اندر آیا، پورا ڈھیر کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ یا اللہ، ہم یہ تو دعا نہیں کرتے ہیں کہ اس مال کی محبت ہمارے دل میں نہ آئے، اس لیے کہ کلام اللہ کے اندر آیت کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ، پوری آیت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، اچھی کر دی گئی ہے، حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، پوری چیزیں بہت ساری آگے کلام اللہ میں گنائی گئی. تو خود اللہ تعالیٰ کلام اللہ میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور بہت ساری چیزیں گنائی. تو جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے بیویوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، نشان لگے گھوڑوں کی محبت یہ اچھی کر دی گئی ہے، تو پھر آدمی کون ایسے پاک ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کلام میں فرماتے ہیں؟ تو عمر نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ ہم یہ تو دعا نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر مال کی محبت ہی نہ ہو، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مال ہمارے لیے کسی دینی چیز میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. یہ مال ہمارے لیے کسی دینی چیز کے اندر رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. ہمیں یہ مال کسی گناہ پر آمادہ نہ کرے، بس یہ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے مال آیا ہے, اب کسی آدمی کو بھی پیسے آپ دے دو تو کون کس کو برا لگتے ہیں پیسے؟ ہر ایک کو, مجھے بھی کوئی بھی پیسے دے گا تھوڑا برا لگے گا, ہر ایک آدمی کو اچھا لگتا ہے, کوئی پیسے کو تھوڑا پھینک دیتا ہے, تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, مگر بس جو اصول ہے اس اصول سے کیا کرنا ہے, مال کو جمع کرنا ہے. جیسے میں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ بیان کیا, کتنا سارا مال, مگر کس کے لیے؟ فقراء کے لیے. نیت کیا تھی؟ اپنے اوپر خرچہ نہیں کرنا, بلکہ کس پر خرچہ کرنا ہے؟ غرباء کے اوپر, فقراء پر خرچہ کرنا ہے. اپنے اوپر بھی خرچہ کرنا ہے, مگر کتنا؟ بقدر ضرورت ہے. انسان کی جو ضرورتیں ہیں, کھانے پینے کی لائن سے, پہننے کی لائن سے, مکان کی لائن سے, اہم انسان کی ضرورتیں کتنی ہیں؟ 4. اگر انسان کی 4 ضرورتیں پوری ہو گئی تو اس کا کام بن گیا. پانی پینے کے لیے مل گیا, کھانا کھانے کے لیے مل گیا, کپڑا پہننے کے لیے مل گیا, اور رہنے کے لیے کیا مل گیا؟ مکان مل گیا. بس یہی ضرورتیں ہیں. بڑا مالدار سے مالدار ہوگا تو یہی ضرورتیں فائدہ اٹھائے گا, پانی پیے گا, کھانا کھائے گا, کپڑے پہنے گا, اور مکان کے اندر کیا رہے گا؟ اب فرق کتنا پڑے گا؟ کوئی زیادہ عالیشان والا ہے, بہت اونچے کوالٹی کا ہے, تو ذرا پانی فلٹر پیے گا وہ, اور غریب آدمی کیسا پیے گا؟ سیدھا سادہ پانی پیے گا. ایک مالدار آدمی ہے تو کھانا ذرا گوشت کھائے گا وہ, اور وہ آدمی کیا کھائے گا؟ دال کھائے گا. باقی کھانا ہی کھانا ہے اور کوئی فرق نہیں. رہنے کے اعتبار سے ایک سیدھے سادے مکان میں رہے گا, ایک ذرا تھوڑا اچھا مکان بنا کر کے رہے گا. پہننے کے اعتبار سے ایک سیدھا سادہ کپڑا پہنے گا تو یہ کیا کرے گا؟ ذرا تھوڑا اچھا اونچے قسم کا کپڑا پہنے گا. مگر ضروریات اس کے ساتھ بس یہی ہے. اگر یہ ضروریات مہیا ہو گئی تو انسان کا کام کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. اب انسان جو خرچ کرے اس کے اندر ایک ہے, جیسے مثال ہم لے لیں, مکان کی ضرورت لے لیں. مکان انسان کی ایک اہم ضرورت ہے کہ انسان کو مکان کے بغیر گویا کہ سکون نہیں ہو. جب تک مکان کا انتظام نہیں ہوتا ہے اس کو آدمی کو چین اور سکون نہیں آتا ہے. اس لیے کہ کرائے پر گھومنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بار بار آدمی جب ضرورت ہوگی خالی کروا دے گا. اب آج یہاں ہے, کل یہاں ہے, ایک سال یہاں, پرسوں وہاں, سب سامان کو منتقل کرنا, یہ کرنا کوئی آسان چیز تو نہیں ہے. مکان انسان کی ایک اہم ضروریات کے اندر سے ہے, اور آج کل سب سے بڑا اہم مسئلہ یہی مکان بنانا ہوتا ہے. یہ بڑا خرچہ ہوتا ہے, فلان خریدنا مستقل, اس کے کتنے پیسے جاتے ہیں, پھر اس پر مکان تعمیر کرنا. پیسے ایک دفعہ جمع ہو جاتے ہیں, مگر پھر اس کے بعد اس کا انتظام کرنا یہ بھی ہر ایک کی بس نہیں ہوتی ہے. ایک اچھا دماغ والا ہوتا ہے, اچھا مکان بنوا لیتا ہے. ایک آدمی کا پیسے کا انتظام ہے مگر اس کا عقل اتنی نہیں ہے, دماغ اتنا نہیں ہے کہ اچھا وہ انتظام کر سکے کہ کم پیسوں کے اندر کیسے اچھا مکان بنا دے. تو انسان کی ایک ضروریات میں سے ایک چیز کیا ہے؟ رہائش. اب اس میں 4 لفظ ہے. ایک ہے رہائش, ایک ہے آسائش, ایک ہے آرائش, اور ایک ہے نمائش. انسان نے مکان بنایا, اینٹیں بیٹیں کھڑی کر دی, چھت ڈال دیا, اور رہنے کے لائق ہو گیا, تو اس کو کیا کہیں گے؟ رہائش. رہنے کا انتظام ہو گیا, چھپر ڈال دیا اوپر, سلیپ بلیپ جو بھی ڈالنا تھا ڈال دیا, دیواریں کھڑی کر دی, اور رہنے کے لائق ہو گیا, اس کا کام چلنے لگا. مگر ذرا مال میں اور وسعت ہے, اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہے تو تھوڑا یہ شخص آگے بڑھے گا. اب رہائش کے ساتھ کیا کرے گا وہ؟ آسائش. آسائش یعنی کیا؟ اپنے کو ذرا کیا ملے؟ آرام ملے. بیت الخلا بھی ہونا چاہیے, غسل خانہ بھی ہونا چاہیے, ٹنکی بھی برابر ہونی چاہیے, پانی کا انتظام برابر ہونا چاہیے. یہ ذرا کیا کرے گا؟ تھوڑا آگے بڑھے گا. وہ غریب شخص تھا تو اس نے خالی دیواریں کھڑی کر دی, چھت ڈال دی, اور رہنے کے لائق بن گیا, رہتا ہو گیا, اپنا کام چلتا ہو گیا. مگر ذرا اللہ نے مال دیا ہے تو ٹھیک تھوڑا اور آگے بڑھے گا, سہولتیں پیدا کرے گا اپنے اندر تاکہ تکلیف نہ ہو. یہ بھی کر سکتا ہے. وہ اس نے کیا, غریب نے, وہ اپنی حیثیت سے کیا. ذرا مالدار تھا اور آگے بڑھا, اور کیا کیا اس نے؟ آسائش. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ کیا ہے؟ آرائش. پہلے آسائش, اس کے بعد آرائش. ذرا کچھ اچھا لگے, اپنی طبیعت کو بھاوے. مثلا پلاسٹر کر دیا, رنگ روگن کر دیا, حالانکہ رنگ روگن کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے. پلاسٹر کر دیا کام چل جائے گا, مگر رنگ روگن کر دیا تو ذرا کیا لگے گا؟ اس کو اچھا لگے گا, تاکہ ذرا طبیعت لگے گھر کے اندر. ورنہ پلاسٹر ہوگا تو کالا کالا لگے گا, کوئی کیڑے مکوڑے بھی بیٹھیں گے پتہ نہیں چلے گا. اور چونا بنا کر دیا, اچھا رنگ کر دیا تو کیا لگے؟ اس کو اچھا لگے گا. یہ بھی کوئی حرج کر سکتا ہے آدمی. مگر جس کی ممانیت ہے وہ آخری چیز ہے نمائش. کیا کرنا؟ دکھلاوا. مکان اعلیٰ سے اعلیٰ بنا رہا ہے, چھت کو ٹیڑھی میڑھی کر رہا ہے, اندر بیل بوٹے لگا رہا ہے, مقصد صرف کیا ہے؟ نمائش. لوگ کہے گا واہ کیسا بڑھیا مکان بنایا. یہ غلط چیز ہے. رہائش کا انتظام کرے, آسائش کا انتظام کرے, آرائش کا انتظام کرے, جو اپنی ذات تک منحصر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. مگر طبیعت کے اندر کیا پیدا ہو گئی؟
نمائش پیدا ہو گئی، دکھلاوا پیدا ہو گیا، تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے. یہ انسان کے اندر نہیں. جو مال زیادہ خرچ ہوتا ہے وہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ نمائشی کے اندر. بیل بوٹے ادھر ادھر لگائی جا رہا ہے، چھتوں کے اندر ذرا ڈیزائن بنائی جا رہی ہے، ٹیڑھی میڑھی دیوار وہ چھتیں بنائی جا رہی ہے. خالی مقصد کیا؟ وہ دکھلاوا. بھائی وہ کیا اس زمانے میں کیا لفظ بولتے ہیں؟ ایلیویشن. اچھا یہ لفظ بولا جاتا ہے نا کہ ایلیویشن کیسا ہونا چاہیے. یہ ایلیویشن وغیرہ کیا؟ بس رہنے کا انتظام ہو گیا، آدمی کو سہولت مل گئی اور رہنے کا انتظام ہو گیا، بس یہ بہت کافی ہے. اس لیے نمائش کے پیچھے آدمی خرچہ نہ کرے. جو یہ فضول خرچہ ہے کہ انسان اس کی وجہ جو دنیا جو زیادہ بہت کمانی پڑتی ہے یہ اس کی وجہ سے، نمائش کی وجہ سے. اگر آدمی ضروریات کے اندر رہے تو انشاءاللہ انسان کو زیادہ کمانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اب میں نے جو آپ کے سامنے جو حدیثیں کچھ پڑھی ہے اور وہ سب باتیں آپ کے سامنے آ جاوے، ہر ایک کا خلاصہ. حدیث میں فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ایسی تجارت کرنے والا جو سچی تجارت کرے اور امانت داری کے ساتھ کرے، انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اب دیکھیے تاجر کی کتنی بڑی فضیلت. ایک آدمی مسجد میں بیٹھ رہا ہے اور مسجد میں عبادت کر کے وہ اونچا درجہ حاصل کر رہا ہے، اور ایک آدمی کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ دکان میں بیٹھا ہوا ہے. دکان میں بیٹھ کر بھی آگے ترقی کر سکتا ہے. وہ انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہو سکتا ہے، صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہو سکتا ہے، مگر کتنی شرطیں ہیں؟ صرف 2 شرطیں. کتنی شرطیں؟ صرف 2 شرطیں، کوئی زیادہ شرطیں نہیں ہیں. الصدوق الامین، ایک تو تجارت کے اندر کیا کرے؟ وہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. الامین، امانت داری کے ساتھ کام کرے، خیانت کے ساتھ کام نہ کرے. بس یہ 2 شرطیں پائی گئی تو ایسا تاجر کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ انبیاء کے ساتھ. سچ بولنے کا کیا مطلب؟ جیسے مثلا کوئی آدمی گاہک خریدنے کے لیے آیا، اب ہم نے اس کو بھاؤ بتایا کہ بھئی یہ ہم کو کتنے میں دینا ہے؟ 50 روپے کے اندر دینا ہے. اب وہ جھنجھٹ کرتا ہے کہ نہیں بھئی تھوڑا کم کر دو، یہ کر دو، کر دو، 45 میں دے دو. اب وہ آدمی کیا بول دیتا ہے؟ کہ مجھے 45 میں پڑی نہیں ہے، میں کیسے دوں تم کو؟ حالانکہ 45 میں اس کو پڑی ہے، مگر پھر بھی ایسا لفظ بول دیتا ہے تاکہ گاہک لے لے کہ مجھے تو 45. تو ہمیں یہ لفظ اگر ہاں واقعی ایسا ہے، جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے تو برابر ہے، مگر صورتحال ایسی نہیں ہے اور پھر بول رہا ہے تو یہ غلط بول رہا ہے. اس کا بس صاحب دیکھو مجھے 50 میں دینی ہے، مجھے کتنے میں پڑی ہے نہیں پڑی ہے اس سے آپ کو کیا لینا دینا؟ مجھے مفت ہی پڑی ہے، مجھے اسے کو لیا. آپ کو اگر 50 میں پڑتا ہے تو آپ لے لیجئے، اور 50 میں آپ کو نہیں چاہیے تو آپ چھوڑ دیجیے. بس سیدھی بات کریں. یہ تو مجھے بھی اتنے میں پڑی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ دوسری ادھر ادھر کی باتیں آپ نے کر کے اب تو تجارت میں کیا پیدا کر دیتا ہے؟ جھوٹ اور قسم بیانی پیدا کرتا ہے، جس سے اس کا درجہ کیا ہو جاتا ہے؟ گھٹ جاتا ہے. امانت داری، چیز میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کہہ دے صاف، دیکھو بھی چیز میں ایسا نقص ہے، ایسا عیب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام جن کے مقلد ہیں، یہ بہت بڑے مالدار تھے، یہ کوئی غریب آدمی نہیں تھے. فقہ حنفی پورا ان سے چلتا ہے. اور کتنے بڑے مالدار تھے؟ ابھی میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ انتقال کے بعد 56 لاکھ دینار اور دراہیم وغیرہ چلتے تھے، تو 56 لاکھ روپے ان کے اسٹاک پڑے ہوئے تھے. لوگوں کے پاس مانگتے وہ الگ تھے، اور اسٹاک جو چھوڑ کر کے گئے تھے کتنے روپیوں کا؟ اس زمانے کے حساب کی بات کر رہا ہوں، 56 لاکھ روپے چھوڑ کر کے گئے تھے. تو بہت ان کے یہ کپڑے کا کاروبار تھا، بڑی بڑی میلیں تھی ان کی اور فروخت ہوتے تھے. مگر کس کے لیے؟ غربا کے لیے. تمام جو کوفہ میں لوگ رہتے تھے، تمام غربا کے نام ان کے گھر پر لکھے ہوئے تھے. فلاں غریب ہے، اس کا بچے کتنے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کا نام کیا ہے، اس آدمی کا نام کیا ہے، ہر ایک کے نام لکھے ہوئے ہوتے تھے. اور عید کے دن رمضان میں پورے تمام کے جوڑے کوفہ میں جتنے غریب ہوتے تھے، ان تمام کے کوفہ کے اندر ان غربا کو سب کو کپڑے پہنچا دیتے تھے. تو بہت اللہ نے مال دیا تھا، اور کیا کرتے تھے؟ وہ خرچہ بھی کرتے تھے. تو مال اگر ہو تو اس کے لیے ہو کہ ہم لوگوں پر کیا کریں؟ ہم خرچہ کریں. ہماری نمائش کے اندر، ہمارے بن ٹھن کے اندر رہنے کے اندر خرچہ نہ کریں. کس کے اوپر ہم خرچہ کریں؟ غربا کے اوپر خرچہ کریں. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ان کو ایک کپڑا بیچنا تھا، ایک تھان بیچنا تھا. اس تھان میں ذرا کچھ مسٹیک تھی، کچھ کمی تھی. تو جو دکان میں نوکر تھا، ملازم تھا، اس کو کہہ دیا کہ دیکھو بھی کپڑا بیچنا ہے، مگر کوئی بھی خریدے تو بتا دینا کہ اس میں مسٹیک ہے، یہ اس میں عیب ایسا بتا دینا. اب وہ کہہ دیا اس نوکر کو، ملازم کو. اب ملازم کو کہاں یاد رہتا اتنی بڑی اتنے سارے کاروبار کے اندر. اب اس نے وہ کپڑا بیچ دیا، اس کو پتا بھی نہیں رہا کہ میں نے بیچ دیا، اور وہ کپڑا بک گیا، چلا گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعد میں آئے، پوچھا کہ وہ کپڑا کیا ہوا؟ بک گیا. آگے بک گیا. کہا کہ اس کو بتایا تھا تم نے اس کو گاہک کو کہ ایسا مسٹیک کے اندر نقص ہے؟ کہ نہیں، میں تو بھول گیا، مجھے تو کچھ پتا نہیں، بک گیا وہ.
کہ تم نے کیا کر دیا, یہ اس میں نقص تھا, کمی تھا, تم نے بتائی کیوں نہیں؟ تو پورے کوفہ کے اندر اس کی تحقیق کی گئی کہ کون یہ خرید کر کے گیا ہے, حتیٰ کہ پتہ چلا کہ فلاں شخص خرید کر کے گیا ہے. اس کو بلوایا اور بلوایا کر کے اس سے پوچھا کہ دیکھو اس کپڑے میں مسٹیک ہے, تمہارے جی چاہے تو لے لو اور نہ چاہے تو مجھے واپس کر دو, میں تمہارے پیسے کیا کر دوں گا, واپس کر دوں گا. یہ امانت. تو التاجر الامین کہ امانت داری کے ساتھ کام کرے اور سچائی کے ساتھ کام کرے, تو اللہ تعالیٰ اس تاجر کو بھی جو مسجد میں رہ کر کے درجہ حاصل کر سکتا ہے, وہ دکان میں بیٹھے بیٹھے بھی آدمی کیا حاصل کر سکتا ہے. یہ کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ. یہ کوئی کم درجہ ہے؟ اب ہم کاروبار تو ماشاءاللہ کرتے ہی ہیں, جتنے بھی ماشاءاللہ ساتھی ہیں یا تو ملازمت کرتے ہوں گے یا پھر کاروبار کے اندر ہوں گے یا مزارت کھیتی باڑی میں. 3 طرح کے لوگ ہوں گے یہاں پر, جتنا مجمع ہے 3 طرح کے طبقہ ہوگا. یا تو کھیتی باڑی والے ہوں گے کہ کھیتی بیتی کرتے ہوں گے, پھر یا تو تجارت کرتے ہوں گے, دکانیں ہوگی ان حضرات کی, یا پھر کون سا مسئلہ ہوگا؟ ملازمت. اب مزارت کی لائن کی جو مسائل ہے وہ معلوم کر لے کہ صحیح سے مزارت کرے, کھیتی باڑی کرے. اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے مزارت کے اندر کہ بیج مشترک نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی کی زمین ہے اور کسی کو بونے کے لیے دیا ہے, کوئی کھیڑوت رکھا ہے اور کھیڑوت کام کاج کرتا ہے, تو بیج یا تو کھیڑوت کا ہونا چاہیے یا بیج کس کا ہونا چاہیے؟ ہمارا ہونا چاہیے. مشترک بیج کی اجازت نہیں ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بیج کا جتنا ڈالا گیا ہے, بعد میں مہنگا بیج ہوتا ہے, تو کیا کرتے ہیں جب کھیتی پیداوار ہوتی ہے بیج پہلے سے نکال لیتے ہیں, بھئی اتنا بیج ڈالا گیا تھا, یہ پہلے سے نکال ڈالو, اب اس کے بعد تقسیم کیا جائے گا. یہ بھی طریقہ صحیح ہے, یہ غلط طریقہ ہے. اب ایسے موٹے موٹے مسائل جو آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے معلوم کر لے اور اس سے کھیتی باڑی کرے, اللہ تعالیٰ مال میں کیا دیں گے؟ برکت دیں گے. تجارت پیشہ ہے, میں نے اصول بیان کر دیے, صداقت کے ساتھ کرنا ہے, امانت داری کے ساتھ کرنا ہے. ملازمت پیشہ جو لوگ ہیں, نوکری والے جو ہے, ان کو اپنی ڈیوٹی پوری بجا لانی ہے. 7 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, 8 گھنٹے کی تو صبح 9 بجے کہا کہ دکان کھولنے کی, اور 9 بجے سے لے کر شام کو 9 بجے تک 12 گھنٹے جو بھی ہو, تو اپنی ملازمت میں کمی نہ کرنا, پوری ڈیوٹی بھرنا. ایسا نہیں کہ دکان تو شروع میں کھول دی اور پھر بیٹھ گئے, کچھ کاروبار کی فکر نہیں ہے. اسی طرح دوپہر کو 2 گھنٹے بند کر دیا, سو گیا, حالانکہ مالک کی طرف اجازت نہیں ہے. کلام اللہ کی آیت کے اندر وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ہلاکتی ہے, بربادی ہے متففین کے لیے, کمی کرنے والوں کے لیے. متففین کی تفسیر کے اندر بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی ہے. ناپ تول میں کمی کرنا, یہ بھی متففین کے اندر سے ہے. ملازمت کے اندر ڈنڈی مار دینا, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے 7 گھنٹے پڑتا ہے. آج کل آفیسوں کے اندر جو حال ہے, کیا ہو رہا ہے, جی گورنمنٹ کا جو طبقہ اور جو گویا کی ملازمت کرتے ہیں وہ کہاں پورا وقت آفس سے کھلتی ہے. یہ پورے جو گویا کہ ملک کے اندر اور پورے عالم کے اندر جو تباہی مچی ہوئی ہے, یہ بس اسی وجہ سے کہ لوگ اپنی ڈیوٹیاں برابر سمجھتے نہیں ہیں, اپنی ملازمت. مدرس ہوں میں پڑھانے کی میری ذمہ داری ہے, مجھے 3 گھنٹے 4 گھنٹے مجھے کام حوالے کیا گیا ہے. اب میری ذمہ داری, عالم ہو تو کوئی بھی ہو, میں بھی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہوں, تو میں بھی شریعت کی نگاہ میں ملازم ہوں, میں بھی نوکری والا ہوں. مجھے بھی اپنے گھنٹے جتنے مدرسے نے دیے ہیں, 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے جو بھی مجھے کام کرنے کے لیے دیا ہے, یہ پورے گھنٹے مجھے کام کرنا چاہیے. اب میں 10 منٹ لیٹ جا رہا ہوں, 10 منٹ پہلے سبق بند کر دیتا ہوں, جی چاہے تو پڑھاؤ, جی چاہے تو نہ پڑھاؤ. مدارس میں دیکھیے ایسا ہو رہا ہے سب, اور کتنے گویا کہ اسباق جو پابندی ہونی چاہیے, یہ سب تباہی. ایسے ملک میں جو حالات ایسے نہیں آتے, تو ملازم کی ذمہ داری ہے کہ جو کام حوالے کیا گیا وہ کام برابر کرے اور ڈیوٹی پوری بجا لاوے. اب کون سا لمبا مسئلہ ہے, جب آدمی ملازمت کرنا ہے تو صحیح طریقے سے آدمی کرے. تو بس یہ جتنے بھی اصول بیان کیے گئے, آدمی اس صحیح طریقے سے کام کرے, اور پھر انشاءاللہ جو بھی آمدنی آئے گی اس کے اندر کیا ہے, برکت ہی برکت ہے. دوسری حدیث, التجار یحشرون یوم القیامت فجار الا من تقى وبر وصدق. تجار لوگ, پہلی حدیث میں تو کیا کہا گیا, تجار کس کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ. اب دوسری حدیث ذرا دیکھیے, تجار ان کا حشر کیا جائے گا قیامت کے دن فاجر ہونے کی حالت میں, فجاروں کے ساتھ. تجاروں کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فجاروں کے ساتھ ہوگا. ہاں, الا من تقى, مگر وہ تاجر کہ جس نے تقوی اختیار کیا, پرہیزگاری اختیار کی, وبر اور نیکی کے ساتھ رہا, وصدق اور کیا بولا, وہ سچ بولا. اس کو مستثنا کر دیا. وہی پہلی والی حدیث میں جو کہا گیا تھا الصادق الامین, اس کو مستثنا کر دیا. مگر دوسری قسم کا اگر تجار ہے تو ان کا حشر پھر کس کے ساتھ ہوگا, گویا کہ فجاروں کے ساتھ ہوگا. اس لیے ہماری تجارت کے اندر کیسا کام کرنا ہے, صداقت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ کام کرنا ہے. دوسری حدیث, من باع عیبا لم یبینہ, جس شخص نے کسی عیبدار چیز کو بیچا, من باع عیبا, جس شخص نے کسی نقصان والی چیز کو بیچا, لم یبینہ, اور اس کو بیان نہیں کیا. ہماری دکان میں قلم بکتی تھی, قلم تھوڑی سی کیا تھی, ٹوٹی ہوئی تھی, معمولی سی,
2-3 कलमें लेने आया, बीच में वो भी घुसा डाली और जाने दिया कि चलो निकल गया, अच्छा हो गया। या कपड़ा कोई मिस्टेक वाला था, 2-3 थाल उसने लिए, वो बीच में घुसा दिया एक थाल और चलो जाने दो, निमट गया। ये हदीस के अंदर देखिए, जिसने कोई नुकसान वाली चीज बेची, लम युबय्यिनहु, और उसको बयान नहीं किया, लम यज़ल फी मक़तिल्लाह, वो अल्लाह की नाराजगी में बराबर रहेगा, वो अल्लाह की नाराजगी के अंदर बराबर रहेगा और मलाइका उस पर बराबर लानत करते रहेंगे। कितनी बड़ी, जरा सोचे हम कितने इस तरह हुआ कि तिजारत करके हम कितने अल्लाह ताला की लानत के, फरिश्तों की लानत के मुस्तहिक बन जाते हैं, अल्लाह के गजब के मुस्तहिक बन जाते। अब ये खाली मामूली चीज, भाई साफ तौर पर कह देने का ये मिस्टेक है, कौन सा मसला है भाई, उसको पसंद आएगा लेगा, नहीं आएगा कुछ नहीं, हम वापस कर देंगे, जहां से चीज आई है वहां रिटर्न कर देंगे हम, या कम कीमत में दे देंगे हम, मगर साफ कह दो भाई मिस्टेक है, उसका कानूनी भाव 50 रुपये है मगर ये फॉल्ट हो गया है, अगर आप चाहे तो मैं आपको 40 रुपये के अंदर दे दूंगा। इस तरह कितने लोग करते हैं, साफ साफ कह देते हैं अच्छी तरह। तो हम तिजारत में उसूल बना देवे कि कभी इंशाअल्लाह झूठ बयान नहीं करेंगे, साफ साफ कह देंगे। आप महीने या 2 महीना तजर्बा कर लीजिए, आपकी दुकान कैसी चलती हो जाएगी। खुद हमारे छापे के अंदर एक आदमी ऐसा है माशाल्लाह, वो बिल्कुल साफ साफ कह देता है, वो चाहे बड़ा आएगा छोटा आएगा कोई भाव में फर्क नहीं पड़ेगा उसकी दुकान के ऊपर, वो अगर बड़ा आएगा तो भी वही भाव, छोटा बच्चा जाएगा तो भी वही भाव, जो मिस्टेक होगी कह देगा, बच्चा है तो कह देगा, घर जाकर कह देना कि भाई ऐसा अंदर मिस्टेक है, जाकर तेरे अब्बा को बता देना, सब वो दुकान वाला कह देता है, वो माशाल्लाह बराबर उसकी दुकान चलती रहती है, कोई तकलीफ नहीं होती अल्लाह की वजह से। इसलिए अगर हम सही अमानतदारी के साथ कारोबार करेंगे तो अल्लाह ताला थोड़ा मुजाहदा करना पड़ेगा, इसलिए कि लोग दुनिया में क्या है, झूठ गलत बहुत चलता है, धोखेबाजियां बहुत चलती है, तो शुरू में तो लोग आजमाएंगे, ये पता नहीं ये सच्चा वाकई सच्चा है कि खाली अपनी अमानतदारी खाली खोटी खोटी जाहिर करता है, थोड़ी दिन तो मुजाहदा करना पड़ेगा, मगर फिर जब लोगों पर सिक्का बैठ जाएगा नहीं ये वाकई सच्चा आदमी है, ये बनावट नहीं कर रहा है, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसी दुकान चलाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे, अल्लाह ताला बहुत कारोबार के अंदर क्या देंगे, बरकत देंगे। चलिए दूसरी हदीस सुनिए, मन तलब दुनिया हलालन, जिसने दुनिया को तलब किया हलाल तरीके से, तअफ्फुफन अनिल मसलते, सवाल से बचने के लिए। क्यों तलब कर रहा है, क्यों दुनिया कमा रहा है, ताकि मुझे किसी के पास मांगना न पड़े। अगर कमाएगा नहीं, मुलाजमत नहीं करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, लोगों के पास मांगना पड़ेगा। तो मांगना ये तो कोई अच्छी चीज नहीं है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया है, बल्कि एक साहबी का वाकया हदीस में जिक्र किया गया, एक साहबी इस तरह मांग रहे थे तो आपने फरमाया क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है, तो फरमाया कि हाँ मेरे घर के अंदर क्या है, फला फला चीजें हैं, आपने वो सब चीजें मंगवाई, ले आओ सब, और आपने हराजी की, उसको कौन खरीदेगा। एक साहबी ने कहा 1 दिनार, कहा दूसरे साहबी ने नहीं मैं 2 दिनार में खरीदूंगा, आपने वो सब चीजें बेच दी और 2 दिनार उनके पास से ले लिए। 1 दिनार तो उनको दिए, कहा कि जाओ घर में जितनी जरूरत की चीजें हैं खाने पीने के लाइन से वो दे दो, और 1 दिनार का कहा कि क्या ले आओ, कुल्हाड़ी ले आओ, और वो कुल्हाड़ी लेकर के आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से उसमें क्या लगाया, दस्ता लगाया। देखिए वो साहबी भी कितने बरकत वाले होंगे, हुजूर ने अपने हाथ से दस्ता लगाया उसके अंदर, उस कुल्हाड़ी के अंदर, और साहबी से क्या फरमाया, जाओ जंगल के अंदर, मैं तुमको 15 दिन तक मदीना में न देखूं, जाओ जंगल में लकड़ियां चुनो, काटो और ला करके बेचो और इस तरह काम करो। तो आपने खुद इसकी तरकीब दी, इसलिए मेहनत करना कमाना ये तो अच्छी चीज है, आपने खुद इसके फजाइल बयान की है और साहबा को लोगों को इस पर लगाया है कि लोग किस पर करें, मेहनत से काम करें, घर आराम से न रहे। अंसार साहबा इन सब का मामूल क्या था, मुजारत, खेती बाड़ी वाले थे अंसार जितने साहबा थे, और जो कुरैश के साहबा थे, जो मुहाजिरीन साहबा थे, उनका कारोबार क्या था, तिजारत था। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया मशहूर है, ये जो मैंने कहा ना बहुत बड़े मालदार थे, ये शुरू में वो हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे, ये मुहाजिर साहबी है। आपने अंसारी साहबी से एक दोस्ती पैदा कर दी, वो अंसारी साहबी घर ले गए और उनसे कहा अंसारी साहबी ने कि अगर आप कहे तो मैं अपनी एक बीवी को तलाक दे दूं, बाद में इद्दत के बाद तुम उनसे निकाह कर लो, आधा माल बांट देवे, आधा माल मैं तुमको देता हूं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने उस वक्त क्या फरमाया, न मुझे तुम्हारे माल की जरूरत है, न तुम्हारी बीवी की जरूरत है, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मुझे तो बाजार का रास्ता बता दो कि बाजार कहां पर है। बाजार का रास्ता बता दिया, कारोबार शुरू किया और मैंने बताया। इतने बड़े मालदार साहबी थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैसे गिनने की फुर्सत नहीं थी, शुरू में यह हालत थी, एक पैसा उनके पास नहीं था, और वो अंसारी साहबी ये कह रहे हैं कि मैं ये कर दूं वो कर दूं। क्या आपने क्या फरमाया, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे बाजार का रास्ता बता दो, और बाजार जाकर के तिजारत उन्होंने क्या कर दी, शुरू कर दी। तो जो दुनिया को तलब करेगा हलाल तरीके से, मसले से, सवाल से बचने के लिए, ताकि मुझे किसी के पास मांगना न पड़े, वसायन अला इयालिही, और अपने बाल बच्चों पर खर्च करने के लिए कि मेरे बच्चे परेशान न हो जावे, मेरे बच्चों का क्या होता रहे, गुजर बसर होता रहे, वतअत्तुफन अला जारिही, और
میں اپنے پڑوسیوں پر مہربانی کر سکوں, غریبوں پر مہربانی کر سکوں, میرے پڑوسیوں کی دیکھ بھال کر سکوں, اس نیت سے تو آدمی حلال کمائی کما رہا ہے. کیوں؟ مجھے سوال نہ کرنا پڑے, میرے بال بچوں کو پریشانی نہ ہو, میرے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو. اب دیکھیے کتنا بڑا درجہ ہے, ذرا سنیے کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال کے اندر کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا. اس کا چہرہ کیسا چمک رہا ہوگا؟ 14ویں رات. یہ کس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے؟ ایک تاجر کے بارے میں, کاروبار کرنے والے کے بارے میں, ایک گویا کہ دنیا کمانے والے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. کس طریقے سے؟ کہ 14ویں رات کا چاند جیسے چمکتا ہے ایسا اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. مگر شرط وہی کہ کیسے کمانا؟ حلال طریقے سے کمانا, صحیح طریقے سے کمانا آدمی, اور یہ نیت اگر آدمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسا درجہ اس کو دیں گے. پھر ایک میں نے لفظ پڑھا تھا, حدیث تھی, بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں المؤمن المحترف, بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ایمان والے سے المحترف, جو کیا ہو؟ پیشہ والا ہو, دھندے والا ہو. جیسے مثلا رنگریزی کا کام کرتا ہے, رنگنے کا کام کرتا ہے, ایک طرح کا پیشہ ہے. لائٹ کا کام کرتا ہے, ایک طرح کا پیشہ ہے. سلائی مشین کرتا ہے, یہ پیشہ ہے. تو کوئی بھی پیشہ, ہنر ہمیں سیکھنی چاہیے, اور ہنر سیکھ کر کے یہ سب سے بہترین کمائی یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی. سلائی مشین چلا رہا ہے, رنگ کر رہا ہے, لائٹ کا کام کر رہا ہے, دوسرے جو بھی مشینوں کا کام کرتے ہیں, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے کیا فرماتے ہیں؟ محبت فرماتے ہیں. اب دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ کسے محبت کرتے ہیں؟ نماز والوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو یہاں پر کیا لفظ ہے؟ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ایسے مومن سے المحترف, جو کیا ہے؟ پیشے والا ہے, دھندے والا ہے, کاروبار والا ہے, اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اسے کہ آدمی سب کیوں کر رہا ہے؟ اپنے گزر بسر کے لیے, مجھے کسی کے پاس مانگنا نہ پڑے. اچھا, اب ایک حدیث آخر میں رہ گئی, من رزق فی شیء فلیلزمہ, یہ بھی بڑی قیمتی حدیث ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ جس کو کسی چیز میں رزق دے وے, فلیلزمہ, پر چاہیے کہ اس کو لازم پکڑ لے وے. اللہ تعالیٰ نے جس کی گزر بسر کو کسی چیز میں کر دیا تو اس سے منتقل نہ ہوئے یہاں تک کہ اس کے اوپر کوئی حالات آ جاوے. آدمی نے دکان کھولی, ایک کاروبار شروع کیا, اب اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے رہا ہے, کام چل رہا ہے, مگر جیسا وہ چاہتا ہے ایسا نہیں ہو رہا ہے. اس کی چاہت یہ ہے کہ میرا تو کاروبار ایسا چلے کہ مہینے کے اندر میں بڑا مالدار بن جاؤں, حالانکہ دکان اس کی چل رہی ہے, اس کے گزر بسر کے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی انتظام کر دیا, کاروبار اس کا چالو کر دیا, اور اس میں برکت ہو رہی ہے, بالکل نہیں چلتی ایسا نہیں ہے, تھوڑی بہت بھی چل رہی ہے, تو اس کو لازم پکڑے, اس کو چھوڑے نہیں. جو آج کل جو حالات اور پریشانیاں جو پیش آتی ہے, آدمی کاروبار شروع کرتا ہے, تھوڑے دن چلایا اور دیکھا کہ یہ تو کچھ برابر نہیں مل رہا ہے, جیسا چاہیے ایسا نہیں, چھوڑا نئے کاروبار میں. تھوڑے دن وہاں تجربہ کیا اور دیکھا کہ یہ بھی کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے, چھوڑا. اب یہ آدمی جو خسارے میں اتر جاتے, نقصان میں اتر جاتے ہیں, یہ یہی وجہ ہے. جب آدمی نے ایک کاروبار شروع کیا اور وہ کاروبار اتنا چل رہا ہے کہ اس کا گزر بسر کافی ہو جاتا ہے, اس کا اتنا خرچہ نکل جاتا ہے, تو خامخواہ کاروبار کو بدلنا نہیں چاہیے. یہ بھی ہماری گویا کہ کیا ہوتی ہے, کمی ہوتی ہے. ہم کاروبار کو ملازمت کو, جیسے ایک جگہ ہم نے نوکری کی, شروع کی ہم نے, اور ہمارا تنخواہ اتنی مل رہی ہے, ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے, مگر ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو کم دے رہا ہے, چلو دوسری جگہ. اب وہاں گئے, وہاں نہیں جمع, تیسری جگہ. یہ بار بار بدلنے کا مسئلہ نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کام میں لگا دیا, استخارہ کرے, سوچے سمجھے, استخارہ کر کے پھر کاروبار شروع کرے, اور پھر اس میں محنت آدمی کرے, اللہ تعالیٰ ایسے مال کے اندر کیا دیں گے؟ برکت دیں گے. تو دنیا کے دو مال جمع کرنا اور گویا کہ دنیا کو کمانا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گویا کہ دنیا کے کمانے کے ساتھ بھی کس کے ساتھ حشر کرے گا؟ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ. اس لیے ہمیں صحیح طریقے سے گویا کہ کیا کرنا ہے؟ کمانا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اب ایک بات, جو اپنے یہاں ماشاءاللہ دو طرح کے لوگ ہوں گے, کچھ مالدار بھی ہوں گے, کچھ غریب بھی ہوں گے. یہ تو پورا دنیا کا نظام ہے, مالدار بھی ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں. دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے. کوئی خالی مالدار ہو ایسا بھی نہیں ہوتا ہے, اور خالی غریب ہو ایسا بھی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ دونوں طرح سب کو چلاتے ہیں, مالداروں کو بھی اور غریبوں کو. اور اسی طرح دنیا کے کام چلتے ہیں. مالدار ہے اس لیے ان کے کام چلتے ہیں, اور غریب ہے تو ان کے کام چلتے ہیں. غریب ہے, مالدار کا کام کرے گا, کیوں کرے گا؟ وہ غریب اس لیے تو کرے گا, وہ ورنہ کرے گا کوئی کام. سب مالدار ہو تو کوئی نوکر ملے گا اس کے گھر پر؟ کبھی نہیں ملے گا, کوئی کرے گا ہی نہیں کام, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو خود اتنے پیسے پڑے ہیں. تو یہ سب پورا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ پورا نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں, تو غربا بھی ہوتے ہیں, مالدار بھی ہوتے ہیں. اب مجھے مالداروں سے ذرا ایک ریکویسٹ ہے, اور ان سے بات کرنا ہے مجھے, کہ اپنے گاؤں کے اندر, سارود کے اندر کوئی بیکار آدمی نہ رہے, اس کی کوشش کرنا ہے.
یہ سب سے بڑی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو بیکار لوگ بیٹھے رہتے ہیں, کچھ کام نہیں کرتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں. مالداروں کو چاہیے کہ ان کو کسی نہ کسی کام پر لگاوے. کچھ نہ تو رکشہ لا کر دے, بھی رکشہ چلاؤ, ایک لاری لا کر دے دی, بھی لاری گھمو لے کر کے, اور تم یہ کام کرو. مگر کوئی آدمی فارغ نہیں رہنا چاہیے. جو پورے گاؤں میں خرابی اور جو نقصان جو پھیلتے ہیں وہ کس کی وجہ سے, ان لوگوں کی وجہ سے جو کسی کام پر نہیں لگتے, وہ بیٹھے رہتے ہیں, مجمع جمتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں, پھر غیبتیں ہوتی, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ ہمارے پورے گاؤں کے اندر کوئی ایسا فرد نہ بچے کہ جو کام پر نہ لگا ہوا ہو. کوئی نہ کوئی ملازمت پر لگا ہوا ہو, تجارت کر رہا ہو, کوئی نہ کچھ کر رہا ہو. بلکہ میں یہ کہتا ہوں صدقہ کے مقابلے کے اندر قرضے میں زیادہ ثواب ہے. خود حدیث میں ذکر کیا گیا, ایک آدمی صدقہ کرے تو کتنا ملے گا اس کو؟ 10 گنا. 1 روپیہ دے گا تو کتنا ملے گا؟ 10 گنا. اور اگر کسی کو قرضہ دے گا تو کتنا ملے گا؟ 18 گنا. کتنا ملے گا؟ 18 گنا. اس لیے کہ قرضے میں کیا ہوتا ہے, خطرہ ہے, پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا, کب دے گا کب نہیں دے گا, اور صدقے میں تو دیا ختم ہو گیا. اس سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرضے میں ثواب بھی زیادہ ہے. تو کیسا غریب دکھے کہ بھی کام پر نہیں لگ رہا ہے تو اس کو قرضہ دے دیا, 1000 5000 10,000 لو, 10,000 رکھو تمہارے پاس, 25,000 رکھو, قرضہ ہے واپس لوں گا میں 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد, کاروبار پر لگ جاؤ. تو اس طرح قرضہ دے کر کے اس کو کاروبار پر لگا دیا جائے انشاءاللہ, تو گویا کہ ہمارے پورے سارود کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں بچے گا کہ جو انشاءاللہ کام پر نہ لگا ہوا ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی کیا توفیق نصیب فرماوے, اور یہ گویا کہ ہمارا مال صحیح جگہ لگے. پورے اس کے گاؤں کے اندر کچھ لوگ ایسے فکر مند ہونے چاہیے کہ کوئی بیکار طبقہ تو نہیں ہو رہا ہے اس کی. اور دوسری چیز جو گاؤں میں میں نے عورتوں کی مستورات کے اندر میں نے بات کہی تھی میں نے, کہ کچھ لوگ گھر میں کام کاج کے لیے خادمہ نوکر وغیرہ سب رکھے جاتے ہیں. تو میں نے عورتوں سے بھی میں نے خطاب کیا تھا, عورتوں سے بھی کہا تھا, میں نے کہا یہ تمہاری صحت کے لیے مضر ہے. صحت نہیں بنے گی تمہاری, خادمہ سب اگر کام کاج کرے گا وغیرہ تمہاری صحت بھی. جیسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا میں نے واقعہ ان کو عورتوں کو سنایا. میں نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سب خود کام کرتی تھی, تقسیم کر دیا تھا, گھر کے کام ہم کریں گے اور باہر کے کام تم کرنا. اب میں جو خرابی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نوکریاں وغیرہ کام کرنے کے لیے آتی ہے, ہمارے گھر میں جوان لڑکے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, اب وہ گھر میں آتی ہے, اب اس سے آنکھوں کے سب مسائل پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیا ایک دفعہ کبھی موقع ملا تو اس کا مستقل ایک بد نظری کا میں بیان کروں گا کبھی, تو اب اس کی وجہ سے پھر خرابیاں پھیلتی ہیں, اب اس کی وجہ سے پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے. اس لیے ہمارے گھر کے اندر گویا کہ باہر کا کوئی فرد آوے ہی نہیں, یہ سب سے بہترین طریقہ ہے تاکہ معاشرہ ہی خراب نہ ہو. اب ہمارے جوان لڑکے ہیں, یا تو پھر ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہمارے بچے گھر میں ہوں ایسے وقت وہ نہ آوے, جب ہمارے بچے اسکول چلے گئے یا نوکری پر چلے گئے, کام کاج پر چلے گئے, اس وقت وہ آنے چاہیے کام کاج کے لیے. یہ پوری